شاکر اوان متی اللہ جان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف کوریج کرنا۔ شاکر اوان ایک ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والا ایک نوجوان ہے، ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس نے کوئی ٹویٹ کیے ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شاکر اوان ہیں کہاں پہ۔ متی اللہ جان کا قصور یہ تھا کہ اس نے 2 سٹوریاں کی تھی۔ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا جو امیج ہے مسخ ہو رہا ہے۔ شاکر اوان متی اللہ جان 2 بڑے صحافی، 2 بڑا نام، سوشل میڈیا پہ ان کے چینلز اپنے بھی بنے ہوئے ہیں اور مختلف چینلز کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک تو رات تقریباً 2 بجے گھر سے اغوا شاکر اوان کو کیا گیا، اور جب کہ متی اللہ جان ہے ان کو اسلام آباد سے کیا گیا۔ کیا آپ کے پاس رپورٹ ہے ابھی تک؟ فضان، اس وقت ملک کے اندر بڑی عجیب صورتحال ہے جو کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں یہ نہ سوچا تھا، نہ دیکھا تھا اور نہ اس کی توقع کی تھی ٹھیک ہے کہ سیاسی نظریات رکھنا جرم بن جائے اور سیاسی کارکنوں کی رپورٹنگ کرنا صحافیوں کے لیے جرم بن جائے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت جمہوریت کے لیے اتنا بڑا جھٹکا ہے کہ مجھے تو یہ جمہوریت ویسے ہی بالکل جو ہے نا پاکستان میں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ان چیزوں کے اوپر نظر جڑائیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی ہیں جس میں متی اللہ جان ہے، ثاقب بشیر تھے اسلام آباد سے، پھر شاکر اوان ہے لاہور سے، اور بھی بہت سارے ہمارے جرنلسٹ۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف کوریج کرنا، وہاں پہ صرف حقائق دکھا رہے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، جو اس وقت جرنلزم کے میڈیا کے حالات ہیں، یہ بھی بڑے بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس وقت میڈیا نے ہر بڑا جو بھی ایونٹ ہے جو اپوزیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، میڈیا اس کو نہیں دکھاتا۔ ٹھیک ہے۔ جب میڈیا اس کو نہیں دکھائے گا تو لوگ پھر انفارمیشن کے لیے سیکنڈ سورس پہ جائیں گے۔ سیکنڈ سورس کیا تھا؟ سوشل میڈیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ انٹرنیشنل میڈیا۔ اب ہمارے لوکل میڈیا نے تو کچھ نہیں دکھایا، بالکل ایسے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہر چیز دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ کام کر رہے تھے، انہوں نے جو ان کو حقائق ان کے سامنے آئے انہوں نے وہ دکھائے۔ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ اتنے لوگ مر گئے اور اس طرح پینک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ متی اللہ جان کا قصور یہ تھا کہ متی اللہ جان نے پیمز کے باہر کھڑے ہو کے اس نے 2 سٹوریاں کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو اس نے سٹوری کی تھی جو ایف سی کے اور رینجرز کے اہلکار جو کسی گاڑی کے نیچے آ کے کچلے گئے تھے، ایک تو ان کے حوالے سے ایک سٹوری کی تھی، اور ویڈیو بھی ری ٹویٹ کی تھی جی، ان کے ایک بھائی کا، جو ایک بندہ وہاں پہ شہید ہوا تھا، اس کے ایک بھائی کا انٹرویو انہوں نے کیا تھا۔ دوسرا انہوں نے پیمز کے اندر جو زخمی یا جو ہلاک شدگان ہیں ان کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، نہ انہوں نے اپنے پاس سے کچھ دیا، نہ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی ایگزیجریشن کی، نہ انہوں نے لوگوں کو اس میں بھڑکانے کی کوشش کی، حقائق بتائے تھے۔ اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ متی اللہ جان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ساتھ ان کے ثاقب بشیر تھے، وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو تو میرے خیال سے چھوڑ دیا گیا، تھوڑی دور جا کے ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا گیا، متی اللہ جان کو ساتھ لے گئے، اور اس کے بعد جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جی، ابھی میں یہی پوچھنے لگا تھا سر، ایف آئی آر کا جو متن ہے یہ اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں، آپ متی اللہ جان کو بڑا پرسنلی جانتے بھی ہیں، تو کیا وہ اس طرح کے معاملات میں تھے؟ کئی سالوں سے متی اللہ جان کو جانتا ہوں، حالانکہ ہم نے کبھی اکٹھے کام کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ بھی سینئر آدمی ہے، میں بھی اب پرانا ہو چکا ہوں اس فیلڈ کے اندر۔ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے سگریٹ پیتے، اگر پیتے بھی ہوں گے تو ان کے اوپر آپ دیکھیں منشیات کا الزام لگا دینا ایک بندے کے اوپر، اور وہ بندہ روزانہ 2-3 ویلاگ کرتا ہے، عوام کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ نشے کا عادی ہوتا ہے تو کوئی کم سے کم کوئی سمٹمز اس کی سامنے آتی، اس کے جو کولیگز ہیں، اس کے دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے کوئی سمٹمز یا کوئی ایسے شواہد ہوتے ہیں، یا اس کی فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ نشے کا عادی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے کہ ایک بندے کو آپ صرف بدنام کرنے کے لیے، اور اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ سچ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد آ جائیں شاکر اوان۔ شاکر اوان ایک انتہائی سلجھا ہوا، ایک انتہائی تمیزدار، اور کورٹ کا میں سمجھتا ہوں بہترین ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والا ایک نوجوان ہے۔ اس کا قصور کیا ہے کہ اگر وہ رول آف لاء کی بات کر رہا ہے، اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس نے کوئی ٹویٹ کیے ہیں، رول آف لاء کے بارے میں کیے ہیں، اس نے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے کیا ہے، تو اس کا یہ کون سا جرم ہے؟ بالکل ایسے کہ آپ نے اس کو دیکھیں، اس کے گھر میں گئے ہیں کچھ لوگ، اس کے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے، اس کی فیملی کو ہراساں کیا ہے۔ میں نے ان کی والدہ کا بھی انٹرویو کیا ہے، وہ بتا رہی تھی کہ رات کو 2 بجے آئے ہیں، 3rd فلور پہ گئے ہیں سر،
پہلے فلور سے جانا پاسبل ہے ہاں، لیکن کسی اور گھر سے آئے ہیں یہ ان کو معلومات ہی نہیں ہے کہ کہاں سے وہ آئے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تو سیدھی ٹریس پاسنگ ہے. بالکل ان کے گھر کے اندر آپ بغیر اجازت کے داخل بھی ہو رہے ہیں. اس بندے کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. ایک ایف آئی آر پہلے اس پہ دی تھی انہوں نے ضمانت میں ایف آئی اے کے اندر, جی ہاں, وہ اس کے اندر کچھ ثابت نہیں ہوا, وہ اس پہ ضمانت میں بھی ہے اور ابھی تک اس میں ثابت ہی کچھ نہیں ہوا. بالکل ایسے. اب اس کو آپ نے گھر سے اٹھا لیا, اس کی فیملی کو ہراساں کیا ہے, گھر کے اندر توڑ پھوڑ کیا ہے, سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیے ہیں. ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شاکر امان ہیں کہاں پہ, بالکل ایسے, کس لا انفورسمنٹ ایجنسی کی حراست میں ہے, کس حال میں ہے, ابھی تک ہمیں کچھ گھر نہیں والوں پتا. کو بھی نہیں بتایا نہ جاتا. گھر والوں کو پتا ہے, نہ اس جرنلسٹ کمیونٹی کو پتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے وفاق میں یا پنجاب میں, یہ ان کی ذمہ داری ہے سر. کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے. ٹھیک ہے, یہ الٹا صحافیوں کو اس طرح الجھا رہے ہیں, کبھی مقدمات کے اندر, کبھی مار دھاڑ کر کے, کبھی ان کی فیملیز کو ڈرا رہے ہیں. یہ تو ڈکٹیٹرشپ کے ادوار میں ہم نے یہ سارا کچھ نہیں دیکھا جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں. سنار سونا نہیں بیچے گا تو کیا کرے گا, صحافی سچ نہیں بتائے گا تو کام کیا کرے گا پھر؟ میرے خیال سے اسے چھوڑ دینی چاہیے صحافت. اب فیضان یہ ادارے کے لوگ بھی گئے ہیں, انہوں نے شاکر کے گھر کی حالت بھی دیکھی ہوگی. بالکل ایسے, وہ ایک جس طرح قلم مزدور کے جو حالات ہوتے ہیں وہ حالات ہیں. بالکل ایسے. اس نے مطلب ایک تنکا اکٹھا کر کے شاید اس نے گھر کا تھوڑا بہت سامان بنایا ہوگا, بالکل اپنے بچوں کے سر کے اوپر ایک چھت جو ہے نا اس کو وہ بنائے, لیکن سارا کچھ تباہ کر رہے ہیں, سارا کچھ توڑ رہے ہیں. اب اس بیچارے کو, اچھا اس سے پہلے اس کو ہم نیوز سے نوکری سے نکلوایا گیا تھا. بالکل ایسے ہی, یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, اور صرف اس کو ہم نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے یہ اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ جو اپنا ٹویٹر ہے اس کو بند کر دو, آپ وی لاگنگ بند کر دو, آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو آواز اٹھاتے ہو وہ بند کر دو. ٹھیک ہے, اگر نہیں کرو گے نوکری سے نکال دیں گے. اس سے دو آپشن دی گئیں کہ یا تو یہ جبری وہ تھا, ریزگنیشن تھا, اس پہ سائن کر دو, ادروائز ہم ٹرمینیشن لیٹر جاری کریں گے. صحیح ہے. اس نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے ان کی جبری جو ریزگنیشن تھا اس کے اوپر اس نے سائن کیا. صحیح ہے. ابھی وہ بیچارہ بڑے کرائسس میں تھا اور اس کو رات کو اٹھا لیا گیا. اب اس کی فیملی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے والدہ ہے, اب وہ کس حال میں ہیں, ان کے ساتھ کیا بیتی ہے. مطیع اللہ جان صاحب کا اب میڈیکل اگر ہوتا ہے تو کیا معاملات کلیئر ہو جائیں گے, یا مطیع اللہ صاحب بھی کوئی ڈیل کے معاملے میں باہر آئیں گے؟ مطیع اللہ ڈیل نہیں کرے گا. مطیع اللہ جان کو پہلے بھی اٹھایا گیا تھا. مطیع اللہ جان دیکھیں, کل آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 2019 میں, اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ مطیع اللہ جان کو گالیاں نکالتے تھے. ایسے ہی کیونکہ مطیع اللہ جان اس وقت بھی رول آف لا کی بات کر رہے حق تھے, کی بات کرتے ہیں, اور مطیع اللہ جان آج بھی رول آف لا کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, یا وہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اس کی بات کرتے سر ہیں. پھر کیا فرق رہ گیا؟ ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, اپنے اسی نریٹو پہ کھڑے ہیں. یہاں پہ ہماری حکومتوں کے, ہمارے باقی اداروں کے, ان کے خیالات چینج ہوتے ہیں. جو جرنلسٹ ہے وہ تو وہی بات کر رہا ہے جو اس کو کہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس قسم کے لوگ بڑے ناپید ہیں, یہ ایسٹ ہیں اس پاکستان کے. ایک ارشد شریف تھے ہمارے ساتھی, ان کو شہید کیا گیا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایسٹ تھے اس ہماری جرنلزم کے. اسی طرح یہ مطیع اللہ جان ہیں, اسد طور ہیں, یہ شاکر جیسے لوگ ہیں, ساقہ بشیر جیسے, اسنات ملک جیسے, یہ بہت سارے لوگ ہیں. یہ بڑے محنتی اور جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کی بات سننے اور سمجھنے کی بجائے آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کی آواز بند کروا دی جائے یہاں پہ, تاکہ وہ بولے ہی نہ. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آج وقتی طور پہ تو شاید یہ حکومت کو یہ فائدہ پہنچے کہ کوئی نہیں بولے گا, خوفزدہ ہو جائے گا, یہ حکومت 2 4 سال 5 سال چلا جائے گی. لیکن بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا جو امیج ہے, بالخصوص فریڈم آف ایکسپریشن اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے, وہ انتہائی مسخ ہو رہا ہے. تو کوئی اس طرح کا لائے عمل بنے جس سے یونٹی ہو اور پراپر طریقے سے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حکومتیں تو بدل جاتی ہیں, وزراء وزیر نہیں رہتے, لیکن صحافی مرتے دم تک صحافی ہی رہتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, ہم اپنے ساتھیوں کے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے جی, ہم بالکل اینڈ تک. آج بھی میں ابھی گورنر پنجاب ان سے میٹنگ کر کے آئے ہیں اسی پہ کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کیا کرتی تھی, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتی تھی. آج تمام کانسٹیٹیوشنل جتنی پوسٹ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, تو پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرے. اور وہاں پہ ندیم افضل چند بھی تھے, چودھری منظور بھی تھے, گورنر سردار سلیم حیدر بھی تھے, ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں.
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करें। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को भी अगर कुछ कहें। बिल्कुल उनसे भी कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी करते हैं। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम अपने साथियों को उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उनकी फैमिलीज़ को महफूज कर सकें। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है हुकूमत का कि जो बोले उसको मारें, उसको पकड़ लें, उसकी फैमिली को डरा दें, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है।